الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی نبوت کے اختتام سے پہلے ہی کہ اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوں، اپنے رسول کی زبان سے اپنے کلام میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو پاک اور پاکیزہ ہیں. رسول کی زبان سے اپنے کلام میں یہ ذہن میں رہے کہ کلام اللہ مجید کلام خدا کا ہے کہ جو قلب مبارک رسول اللہ پہ نازل ہوا، لیکن ہم تک پہنچا زبان رسالت سے. زبان رسالت سے ہم تک پہنچا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس سے ہم فضائل اہل بیت ثابت کرتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ اسلام میں جو ذات مرکزی ذات ہے وہ ذات رسول اللہ ہے. یہ ہمیشہ کلیئر رہنا چاہیے. حتیٰ منصب امامت جب ہے کہ جب منصب نبوت ہے اور ختم نبوت ہے. اگر نبی نہیں، رسول نہیں، خاتم الانبیاء نہیں تو پھر منصب امامت بھی کچھ نہیں، کیونکہ وہ دنیا سے جائیں گے تو مرحلہ آئے گا کہ امامت کا سلسلہ شروع. آل رسول کا احترام ہے تو وہ رسول کی وجہ سے ہے. آل محمد کا احترام ہے تو وہ کس کی وجہ سے؟ خود ذات محمد کی وجہ سے. آل ابا کا احترام ہے تو وہ اس وجہ سے کہ رسول نے اپنی ابا میں ان کو لیا. اصحاب قصا کا احترام ہے تو اس وجہ سے کہ رسول نے انہیں اپنی قصا میں لیا اور اللہ نے برکات کو نازل کیا. فضائل ائمہ علیہ السلام کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا حدیث پر. یہ دو اہم چیزیں ہیں. باقی کس پہ؟ تاریخ پر ہے، کیونکہ تاریخ کی چیزیں جو ہیں وہ بعض دفعہ قرآن سے ہیں، بعض دفعہ حدیث سے ہیں، اور بعض دفعہ کس سے ہیں کہ جی اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی نے شجاعت کے ساتھ جنگ کی، تو وہ حدیث تو نہیں ہے، وہ قرآن بھی نہیں ہے. لیکن جو اہم منبع ہے فضائل کا اور منصب امامت کے اثبات کا وہ بھی قرآن ہے اور حدیث رسول اللہ ہے. اگر ہم امامت ثابت کرتے ہیں تو کس سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے. اگر ہم طہارت ثابت کرتے ہیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی تو کس سے ثابت کرتے ہیں؟ آیت اطہیر سے. آیت اطہیر کس سے؟ قرآن سے ہے. اور اگر ہم فضائل مولا علی ثابت کرتے ہیں جو زبان رسالت سے جاری ہوئے تو کس سے جاری ہوئے؟ زبان رسالت سے.
بس یاد رکھیں کہ فضائل مولا علی اور امامت کا دار و مدار بھی رسول اللہ کی ذات کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن اگر چاہیے تو ہمیں رسول کو ماننا ہوگا کیونکہ زبان رسالت سے جاری ہوا، اور اگر حدیث چاہیے تو وہ بھی ہمیں رسول کو ماننا ہوگا، مانیں گے تو پھر حدیث کی حیثیت ہوگی۔ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ مرکزی ذات اسلام میں ذات رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ نے دنیا سے جاتے جاتے کیا چیز چھوڑی، یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونے چاہیے تاکہ سسٹمیٹیکلی پتہ چلے کہ اللہ کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ کیا، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل رسول اللہ کے اوپر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب سلسلہ شروع ہوا امامت کا۔ ائمہ پر الہام تو ہوتا ہے لیکن وحی نہیں ہوتی۔ امامت کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو اب تک جاری ہے، اور اس بات امامت کے لیے قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑیں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا أَبَدًا، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ کون دونوں؟ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو کچھ محکم بیان کیا، آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ مجمل بیان کی۔ ان سب کی تفسیر کا دار و مدار علم رسول اللہ کے اوپر ہے، جو علم رسول اللہ ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ ائمہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ یا بعض مصائب میں سنتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو جاتے جاتے علم امامت منتقل ہوا ان تک، اور مولا کائنات نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب وانا فتحت من کل باب الف باب، کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے۔ یہ دو چیزیں رسول اللہ نے چھوڑی، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ لہذا آج جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے ہمارے درمیان وہ کیا ہے؟ ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن بھی موجود ہے اور امام وقت بھی موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب یہ ناممکن ہے کہ سارا معاشرہ قرآن کو سمجھنے لگے۔ آپ کہیں گے قرآن آپ کے لیے آسان ہے، آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ آپ کی زبان میں عربی کے چند الفاظ ہیں، اردو میں، لیکن اس وقت 6 ارب لوگ اور بھی ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث بھی عربی میں، پھر یہ دیکھنا کون سی حدیث کب ہوئی، کس کے ذریعے سے پہنچی، یہ جس کے ذریعے سے پہنچی سچا تھا یا جھوٹا تھا، پوری بات کرتا تھا، آدھی بات کرتا تھا، الفاظ پہنچاتا تھا یا معنی بھی پہنچاتا تھا۔ پھر یہ آیت ہے یا اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں، آیا ایسی کوئی اور آیت تو نہیں کہ جس کے اندر کچھ اور حکم بیان ہوا ہو؟ بس یہاں پر آیت جو ہے وہ کلی طور پر ایک حکم بیان کر رہی ہے، بعد میں آیت جو ہے دوسری ہے تقید لگا رہی ہے، یہ آیت جو ہے محکم ہے، دوسری آیت متشابہ ہے، یہ آیت جو ہے ناسخ ہے، دوسری آیت منسوخ ہے، یہ آیت عام ہے، دوسری آیت خاص ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو سارے افراد نہیں سیکھ سکتے۔ جب نہیں سیکھ سکتے تو ضرورت ہے کہ کچھ ماہر ہوں اس علوم میں اور ان سے ہم سوال کریں۔ ان ماہرین میں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ ماہر کون ہے، اور جس کے بارے میں گواہی ملے گی سب سے زیادہ مہارت کی، اسے کہا جاتا ہے عالم۔ یہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ فرض کریں کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ عالم ہے، لیکن کون لوگ کہ جو خود قرآن و حدیث کی بڑی معرفت رکھتے ہیں، ہر آدمی نہیں کہہ سکتا۔ آدھے کہہ رہے ہیں ہماری نظر میں یہ عالم ہے۔ بس یاد رکھیں کہ آج اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ایسے افراد کے ذریعے سے ملے گی کہ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے احکام ہم تک پہنچا سکیں، اور اسی عمل کو کہا جاتا ہے تقلید۔ کل بعد رسول اللہ حملہ کیا جا رہا تھا امامت کے اوپر اور فدق کے اوپر، آج حملہ کیا جا رہا ہے مرجعیت کے اوپر اور خمس کے اوپر۔
ایک جانب عالم اسلام کی کیفیت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ابھی سوات کا مسئلہ آپ دیکھیں کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے، جنوبی وزیرستان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ابھی وہاں پر یہ سلسلہ صحیح معنی میں ختم نہیں ہو پایا تو کراچی میں ہنگاموں کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اب خدا کرے کہ یہ ہنگامے کنٹرول ہو جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ دشمن ان کاموں کو کر رہا ہے۔ ایک جانب ہمارے اسلامی ممالک کی کیفیات، ایک جانب خود ہمارے ملک کی کیفیت، ایک جانب تمام مسلمانوں کے مسائل، دوسری جانب خود ہمارے مومنین کے اندر کے مسائل۔ گو کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا اور ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس موضوع پہ گفتگو کریں، لیکن ایک اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا کہا کیا نہیں کہا۔ یہ کون لوگ ہیں کہ اب تک اس کی سی ڈی کو نشر نہیں کیا؟ بالآخر کیا کہا کیا نہیں کہا؟ فرض کریں ہمیں کچھ نہیں پتا، نہ حامی نہ مخالف۔ جس دن جو کچھ جس مجلس میں یہاں پر کہا گیا اس کی سی ڈی کو کیوں نہیں لوگوں کو دیا جاتا؟ اگر کچھ نہیں کہا تو پھر دے دو۔ خوف کس چیز کا ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کون سے اس کے اندر ہاتھ بیچ میں ہیں کہ سی ڈی کو نشر کرنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور 5 لاکھ کا انعام رکھ رہے ہیں۔ 5 لاکھ کا انعام رکھو، سی ڈی کو نشر کر دو۔ یہ سی ڈی نشر نہ کرنا اس بات کی علامت ہے اس دن یہاں فوٹوگرافی ہو رہی تھی، مووی بن رہی تھی کہ نہیں بن رہی تھی؟ جعفر طیار کے اتنے لوگوں نے سنا اب تک وہ مووی نہیں ہوئی، اب تک وہ مووی کہاں گئی بالآخر؟ یاد رکھیں لائی جائے گی، کب لائی جائے گی؟ جب اس میں خوب پیسہ خرچ ہو کے ایڈیٹنگ کر کے اس کی صورت کو بدل دیا جائے گا، یہی ہوگا آخر میں۔ کیونکہ جب اب آپ تصور کریں کہ آج کے دور میں جب ان چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے تو یہ اتنے 100 سال میں ہم تک کتنی مشکلات ہوئی ہوں گی۔ اور آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کتنے لوگ جمع ہو کے دفاع کر رہے ہیں۔ یہاں نہ دفاع کرنا چاہیے نہ مخالفت کرنی چاہیے، سیدھے سیدھے جو ہے اس کو نشر کرو، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ پتہ چلا شرق و غرب کی تمام وہ طاقتیں جمع ہو گئیں جو مرجعیت کے دشمن ہیں، علماء کی دشمن ہیں، وہ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں کس بات کے اوپر؟ جی برا ہوا۔ ہاں برا ہوا، یقین جانے جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، کہ جس طرح جو ہٹانے کا طریقہ تھا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں ہماری مخالفت، ہم نے کوئی مخالفتی طریقہ اچھا نہیں تھا، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ جو کچھ ہوا لڑکوں کے ذریعے سے، اول تو یہ نہیں کنفرم کہ کون ہے کون نہیں ہے، تو وہ ہوئی غلطی 1%، لیکن 20-25 سال سے 99% غلطی مستقل ہو رہی تھی۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ذاکرین یا شعراء یا چند انجمنیں ایسے فرد کا دفاع کر رہی ہیں جو طویل مدت سے کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑ رہا تھا۔ یاد رکھیں ایسے میں آپ لوگوں کو بھی چاہیے نہ کسی کی حمایت کریں نہ مخالفت کریں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ڈیمانڈ کریں بالآخر وہ سی ڈی کہاں گئی؟ زمین کھا گیا، آسمان نکل گئی، اس کو پہلے نشر کرو۔ بات کی جا رہی ہے کہ ادھر کس سے ڈھونڈ کے لاؤ کہ ادھر سے ڈھونڈ کے لاؤ، ادھر سے ادھر سے کون ڈھونڈ کے لائیں؟ کسی کو شوق نہیں تھا ایسے افراد کی سی ڈیوں کو اپنے گھر میں رکھے۔ بات یہ کی جائے جو 1 ہفتے پہلے کی سی ڈی ہے اس کو نشر کر دو، قصہ ختم کر دو۔ یہ کیوں قوم کا مذاق بنایا جا رہا ہے اخباروں کے اندر قاتلانہ حملہ؟ اس کی بھی سی ڈی نشر کر دو کہ بالآخر کس نے حملہ کیا۔ نہ قاتلانہ حملے کی سی ڈی نشر کی جا رہی ہے اور نہ اس کی نشر کی جا رہی ہے، یہ دونوں کی دونوں نشر کر دو، مشکل حل ہو جائے گی۔ ہزاروں کا خرچہ ہو رہا ہے، اخباروں میں مذاق بن رہا ہے، سنی سوال کر رہے ہیں، شیعہ سوال کر رہے ہیں، دوسری جگہ سوال ہو رہا ہے، ساری دنیا میں خبریں جا رہی ہیں۔ بس سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جن کے جو بھی یہاں بانی مجلس ہے ان سے کہو سی ڈی کو نشر کرو، جو وہاں کا بانی مجلس ہے وہ سی ڈی کو نشر کرے۔ 5-5 لاکھ انعام رکھوا رہے ہو 5 سال پہلے کی سی ڈیوں کو، جو 1 ہفتے پہلے کی سی ڈی ہے ان کو نشر کرو۔ اب ظاہر ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لاہور کی سی ڈی ڈھونڈیں گے، وہ ابھی جعفر طیار کی سی ڈی ہے اسے نشر کرو، جو حسنین کی سی ڈی ہے اس کو نشر کرو، قصے ختم ہو جائیں گے۔ البتہ یہ شور شرابہ مار دھاڑ کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہے، یہ اشتہار بازیاں، پامفلٹ بازیاں، نفرتیں، شیعوں کے درمیان اختلافات کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں۔ سیدھا سیدھا سمپل سا فارمولہ، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہاں جو ہوا وہ نشر کرو، پوری کی پوری کہاں غائب ہو گئی سی ڈیاں؟ کس نے پیسہ لگایا اس پہ؟ بالآخر کہاں گئی وہ؟ کون تھا وہ مووی بیکر؟ زمین کھا گیا اس مووی سی ڈی کو، کہاں گئی بالآخر؟ وہ نشر ہو۔ اور ساتھ میں جو
حسنین میں قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی نشر ہوتا کہ مذمت کی جائے بالآخر کس نے قتل کی کوشش کی. اخباروں کے اندر مذاق بن رہا ہے ہر روز. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اتنے مخلص ہو, تم نے ان قاتلوں کے نام کو چھپا لیا, سیدھے سیدھے جا کے پولیس کو 2 سیڑھیاں پتہ چلے کس نے قتل کی کوشش کی تھی. حقیقت یہ ہے کہ یہ سیڑھیاں چھپانا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے. اور زیادہ افسوسناک چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ایسے کہتے ہی تھے, وہ تو ایسے کرتے ہی تھے. یعنی تم اقرار بھی کر رہے ہو, اس کے بعد دفاع کر رہے ہو. یہ بھی مان رہے ہو کہ بعض دفعہ ائمہ کے بارے میں نسبتیں دے دی غلط قسم کے لوگوں سے, اقرار بھی کر رہے ہو, اس کے بعد دفاع کر رہے ہو. اس سے بڑھ کے ائمہ کا کیا دشمنی ہوگی ائمہ سے؟ تو پھر میں عرض کروں کہ یہاں پہ نہ انسان کسی کا مخالف بنے نہ حامی بنے, سیدھے سیدھے کیا وہ نشر کرو, اس کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. گو کہ ہمارے ذہن میں ہم نے سوچا یہی تھا کہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی ہر روز اخبار میں یہ فتنے ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں اخبار جا رہے ہیں. کبھی کوئی انگلینڈ سے فون کر رہا ہے, کبھی کوئی کہیں باہر سے فون کر رہا ہے, کبھی وہ کہیں سے فون کر رہا ہے. بالآخر کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپا کیوں لی گئی؟ یا جو بھی بانی مجلس تھے ان سے کہا جائے ان چیزوں کو چھاپو, ملت کے اوپر رحم کرو, مذاق نہ بناؤ قوم کا. اتنا ایک آدمی کو بچانے کے لیے پوری قوم کا مذاق بن رہا ہے. بہتر نہیں کہ کھل کے بات سامنے آئے اور دیکھا جائے پورے مجلس کو کہ کیا کہا کیا نہیں کہا, خود پتہ چل جائے گا, نہ اختلاف نہ کچھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عجیب و غریب کیفیت ہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں کس طرح سے رخنا ڈالا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کی تاریخ کلیئر نہیں ہو رہی. ائمہ علیہم السلام کے ساتھ ہر دور میں یہ ہوتا رہا. مولائے کائنات کے اوپر ظلم کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. بادشاہ شام کے حکم سے 80 سال سے زیادہ مدت تک مولائے کائنات کو گالیاں دی گئیں اور لعنتیں بھیجی گئیں. وہ ظلم جو مولائے کائنات پہ شروع ہوا, پھر بعد میں امام حسن تک اس کی مظلومیت کا سلسلہ پہنچا, پھر واقعہ کربلا ہوا, اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج تک چل رہا ہے. تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موضوع یعنی صلح امام حسن. بعض دفعہ لوگ اشعار میں بھی کہہ دیتے ہیں یا پڑھنے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن جو ہیں وہ صلح پسند تھے. یہ توہین ہے یہ. یعنی امام حسن صلح پسند تھے, معاذ اللہ معاذ اللہ. امام حسین کیا تھے پھر؟ امام ہے, نہ صلح پسند نہ جنگ پسند. جب صلح کا وقت ہے تو امام صلح فرمائیں گے, اور جب جنگ کا وقت ہے تو امام جنگ فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واضح نظر آتا ہے بر محمد علی محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. رسول اللہ کی زندگی میں صلح بھی نظر آتی ہے, جنگ بھی نظر آتی ہے. اور بعض دفعہ جنگ کا ارادہ تھا لیکن جب حالات بدلے صلح ہو گئی. اور بعض دفعہ صلح کے اوپر بات ہو رہی تھی, جب پیمان توڑا گیا جنگ ہو گئی. تو صلح ہو یا جنگ ہو یہ دونوں ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے. جب بھی امام حسن علیہ السلام کا نام آئے یا جب بھی امام حسین علیہ السلام کا نام آئے تو کبھی یہ نہ تصور آئے ذہن میں کہ امام حسین کو معاذ اللہ وہ جذباتی تھے یا ان میں زیادہ بہادری تھی. نہ, ایسا نہیں ہے, دونوں امام تھے. اگر امام حسین امام ہوتے امام حسن کی جگہ تو صلح ہوتی, اور اگر امام حسن ہوتے کربلا میں 61 ہجری میں تو جنگ ہوتی. اگر امام حسین ہوتے امام زین العابدین کی جگہ تو اسیر ہوتے, اور اگر امام زین العابدین ہوتے امام حسین کی جگہ تو شہید ہوتے.
ہر دور میں امام کی ایک ذمہ داری تھی اور ہر دور میں جیسے حالات تھے ویسا قدم اٹھایا امام نے۔ امام حسین نے کربلا میں یزید کے چہرے سے نقاب ہٹائی، امام حسن نے صلح امام حسن کے ذریعے سے معاویہ کے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ اب صلح امام حسن جب بھی لفظ آئے تو اتنی بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ پہلے کوئی جنگ ہوگی جو نوبت صلح کی آئی۔ البتہ یہاں صلح سے مراد اگر بہت صاف الفاظ میں کہا جائے تو یہ جنگ بندی تھی، یعنی جنگ کو روکا گیا تھا چند شرائط کی بنا پر۔ انگلش میں کہا جائے سیز فائر تھا یہ در حقیقت۔ امام حسن مولا کائنات کی شہادت کے بعد فوجوں کو جمع کر کے جنگ کے لیے تیار تھے۔ جب لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، امام کے ساتھ دینے سے انکار کیا اور معاویہ کے ہاتھوں اپنے دین کو بعض نے بیچ دیا، اور پھر ایک بڑی تعداد جنگ کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیوں کہ 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری 4 سال پورے مولا کائنات کے تقریباً جنگوں میں گزر گئے۔ اب 4 سال جب جنگوں میں گزر جائیں تو اچھے جو ہیں متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بڑی تعداد تیار نہیں تھی امام حسن کا ساتھ دینے کے لیے، لہٰذا امام حسن نے صلح اختیار کی اور اپنے اصحاب سے کہا کہ جنگ اگر ہوگی تم مارے جاؤ گے، اور میں نہیں چاہتا تم جیسے خالص افراد ختم ہو جاؤ، کیونکہ جو بکاؤ مال ہے، جو بھاگنے والے ہیں وہ بھاگ جائیں گے، جو بکنے والے ہیں وہ بک جائیں گے۔ کون مارے جائیں گے؟ خالص مارے جائیں گے۔ لہٰذا امام حسن نے صلح کی، اور جو صلح کی شرائط بیان ہوئی ان میں سے ایک یہ کتاب خدا پہ عمل کرے، سنت رسول اللہ پہ عمل کرے، حضرت علی کو گالیاں نہ دے، ان کے اصحاب کو قتل نہ کرے، ان کے شیعوں کو قتل نہ کرے، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہ بنائے۔ اب تاریخ میں جب یہ شرائط بیان ہوئی تو بہت ساری چیزیں کھل کے آ گئیں، بہت واضح ہو گیا کہ یہ کیا تھا انسان کہ جس کا نام تھا معاویہ ابن ابو سفیان۔ کہ پہلی چیز نظر آئی کہ چوتھے خلیفہ سے جنگ کی، بالآخر مولا علی ہمارے حساب سے پہلے خلیفہ پہلے امام ہیں، لیکن جو معاویہ کا احترام کرتے ہیں ان کے حساب سے تو وہ چوتھے خلیفہ سے اس نے جنگ کی کہ نہیں کی، پھر 5ویں خلیفہ سے جنگ کی کہ نہیں کی، امام حسن سے جنگ کی تیاریاں ہو گئیں، بعد میں صلح ہوئی، اور جاتے جاتے اپنے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بندر اور کتوں اور چیتوں سے کھیلنے والے بیٹے کے لیے بیعت لے لی۔ اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہوگا؟ یہ یزید کی بیعت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ 56 ہجری سے شروع ہوا۔ 56 ہجری سے تیاریاں ہو رہی تھی کہ اس کو میں بعد کا خلیفہ بناؤں گا۔ اب جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ جو پلاننگ تھی پرانی، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، یہ وہ ظلم ہے جو اسلام کے اوپر ہوا۔ امام حسن نے اس کے چہرے کو بالکل واضح کر دیا، اور امام حسن نے جس سے صلح کی، معذرت، امام حسن نے جس سے صلح کی اس کے چہرے کو بالکل کلیئر کر دیا، اور امام حسین سے جس نے بیعت طلب کی، امام حسین نے اس کے چہرے کو بالکل کلیئر کر دیا، بہت واضح بیان کر دیا کہ یہ کیا ہے۔ امام کا اور نبی کا کام یہ ہے کہ دین خدا کو چھپنے نہ دے، حق کو اور باطل کو آپس میں ملنے نہ دے۔ امام حسن نے صلح کے ذریعے سے حاکم شام کے چہرے کو واضح کر دیا، اور اگر اور پہلے جائیں تو مولا علی نے جنگ کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ یہ کون ہے، امام حسن نے صلح کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ یہ کون ہے، اور اسی شخص کا کارنامہ تھا یزید کو خلیفہ بنایا جانا، امام حسین نے اسے بھی واضح کر دیا کہ یہ کون ہے۔ امام حسین نے یزید کے چہرے سے بھی نقاب ہٹائی، اور ساتھ ہی جس نے اس کے لیے بیعتوں کو خریدا اس کے چہرے سے بھی نقابیں ہٹا کے بہت واضح کر دیا کہ یہ کون ہے۔ آج صلح امام حسین جب کتابوں میں بیان ہوتی ہے تو خود بخود یہ تصور ذہن میں ابھرتا ہے کہ بالآخر صلح کی نوبت جب آئی کہ جب کوئی اختلاف تو ہوگا، اور جب مصائب امام حسین بیان ہوتے ہیں تو خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ مصائب ڈھانے والا تھا کون؟
تو کبھی جنگ کے ذریعے سے مولا علی نے واضح کیا، تو کبھی صلح کے ذریعے سے امام حسن نے واضح کیا، کبھی پھر جنگ کے ذریعے سے امام حسین نے بالکل باطل کے چہرے سے نقابوں کو ہٹا دیا، تو کبھی امام زین العابدین نے اسیری کے ذریعے سے ان کے چہروں سے مزید نقابوں کو ہٹا دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے اسیر بن کے دین کا دفاع کیا، وہ دفاع ایسا ہی ہے۔ اگر یہ اسیر نہ ہوتے تو بہت سارے لوگوں تک یزید کی خباثت کا علم نہیں ہو پاتا، خبر نہ پہنچ پاتی۔ جیسے آج کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ یزید نے کیا اس کا جرم ڈالا جا رہا ہے کس کے اوپر؟ عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر جب جرم ڈالا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یزید نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ تو آپ جانتے ہیں اس کا جواب واحد یہی نکلتا ہے کہ سوال یہ کیا جائے کہ اگر یہ سب کچھ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تو یہ بتاؤ کہ جب رسول کی بیٹیاں دربار میں آئیں تو یزید نے ان کا احترام کیا یا انہیں زنجیروں اور رسیوں سے جکڑا ہوا دربار میں کھڑا کیا کہ امام زین العابدین کے گلے میں زنجیریں ہیں، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور جناب زینب اور ام کلثوم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جب دربار میں لایا گیا۔ یہ اسیری سبب بنی کہ اب یزید کا دفاع نہیں ہو سکتا، اور یہ اسیری ایک یا دو دن کی نہیں تھی، یہ اسیری سبب بنی کہ مدینے میں بغاوت ہوئی، تمام مسلمان ممالک میں بغاوت کی فضا تیار ہو گئی۔ یہی اسیری سبب بنی کہ بعد شہادت امام حسین طوابین کی فوجیں تیار ہوئیں۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام زین العابدین کی اسیری ایسی چیز تھی کہ حتیٰ عبید اللہ ابن زیاد ملعون خوف زدہ تھا کہ جب ان اہل حرم کو کوفے میں لایا جائے گا تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے، لہٰذا تاریخ میں بیان ہوا کہ کوفے میں تقریباً 10,000 فوجیوں کا پہرا تھا۔ وہ کہ اب کوفے کی پرسنٹیج خراب ہو چکی تھی، پہلے وہاں پر مولا علی کے چاہنے والے زیادہ تھے، لیکن اب 20 سال کے عرصے میں، 20 سال کا عرصہ کون سا؟ 40 ہجری کو مولا علی دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد 6 مہینے کے لیے امام حسن کے پاس یہ خلافت ظاہری رہی، بعد میں صلح کے بعد معاویہ مسلط ہو گیا، تقریباً پھر ابھی کتنے سال؟ 20 سال کا عرصہ تھا، اور کوفہ اہم جگہ تھی، یہاں پر لا کے شامیوں کو آباد کیا گیا۔ کوفے کے ارد گرد تقریباً 30,000 شام کی وہ فوجیں تھیں کہ جو پیسہ لیتی تھیں، جانور کے لیے کھانا، اپنے لیے کھانا، اور گھر اور خرچہ سب کچھ آتا تھا شام سے۔ ظاہراً ان میں سے بعض کے گھر والے تھے، بعض ایسے تھے کہ جن کے گھر والے نہیں تھے، تو کوفے کی ایک پرسنٹیج آبادی کی اب خراب ہو چکی تھی۔ 20 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عبید اللہ ابن زیاد کو خطرہ تھا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اگر شہر میں داخل کیا تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے، لہٰذا 10,000 فوجیوں کو مسلط کیا ہوا تھا کوفے میں۔ پھر جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا تو بعض شہروں میں یہ قافلہ داخل نہیں ہو پایا، کیونکہ شہر کے گورنر نے پیغام بھجوایا شہر سے باہر اور شہر کے دروازوں کو بند کر دیا، یہ کہہ کے کہ اگر حسین کے اہل حرم کو شہر میں داخل کیا گیا تو بغاوت ہو جائے گی یزید کے خلاف۔ اتنی نفرت پائی جا رہی ہے کہ خبریں پہنچ گئی تھیں، اور ابھی لوگوں میں نفرت تھی کس کی؟ شہادت امام حسین کی، کہ حسین کو شہید کر دیا، اتنی نفرت یزید کے خلاف پھیل گئی تھی۔ اب اگر ایسے میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو دیکھا اونٹوں پہ سوار کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں تو بغاوت ہو جائے گی، لہٰذا بعض شہروں میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو نہیں جانے دیا، اور آخر میں یہی اسیری سبب بنی کہ مدینے میں بغاوت ہوئی یزید کے خلاف۔ اور اس چیز کو اب تقریباً ہم روز بیان کر رہے ہیں نوجوانوں سے، کیونکہ آج کل آفسوں میں یہ موضوع اٹھایا جا رہا ہے کیا کہ یہ ظلم یزید نے نہیں کیا بلکہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا۔ تو آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ یہ سب کچھ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا، یہ جائز تھا ایک فاسق آدمی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہے؟ اور پھر اس نے بیعت مانگی اور کہا کہ سر بھیج دو۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کو شہید نہیں کیا تو یہ بتاؤ حسین کی بہنوں کو دربار میں لا کے تو یزید نے کھڑا کیا، امام حسین کے سر پہ وہ اپنی عصا سے وار کرتا تھا، یہ جرم تو یزید کا تھا۔ اور اگر وہ یہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تو کیا عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے سزا دی؟ نہیں دی۔ کیا کسی بھی قاتلان شہدائے کربلا کو یزید نے سزا دی؟ جواب ملے گا کہ نہیں دی سزا۔
اگلا کارنامہ جو تمام شیعہ سنی کتابوں میں بیان ہوا کہ یزید نے حملہ کیا مدینے میں، جس پہ حتیٰ خواتین کی حرمتوں کو پامال کیا گیا، اور بعد میں جب عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں خلافت کا دعویٰ کیا تو خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی، منجنیق سے پتھر برسائے گئے، مسجد الحرام میں قتل عام ہوا، لوگوں کا خون بہا۔ یہ چوتھا پانچواں کارنامہ تھا یزید کا۔ تو کس بیس پہ دفاع کیا جا رہا ہے آج یزید کا؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے ہٹایا؟ نہیں ہٹایا، بلکہ انعام و اکرام سے نوازا۔ ہر دور میں تاریخ کو بدلا گیا، اہل بیت کے اوپر ظلم کیا گیا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حیدری منتر پھر ہم سابقہ موضوع کی جانب آئیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بعض دفعہ یہی آتا ہے کہ آپ نے پڑھ دیا، اختلاف ہو گیا، لہٰذا ہم نے سیدھی سیدھی بات کہی ہے۔ اس وقت ہم کسی کی تائید کر رہے ہیں نہ تردید کر رہے ہیں، اتنی بات بہت عقلی سی ہے، کیونکہ بہت فتنہ اٹھ رہا ہے، ادھر ادھر سے فون آ رہے ہیں، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، تو سیدھی سیدھی بات ہے، وہ چیز ریلیز کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ ایک عقلی سی بات ہے۔ اور جب قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے تو وہ بھی نشر کر دو، پتہ چلے کس نے حملہ کیا تھا، کیا مارا تھا، کتنا بڑا پتھر مارا تھا، بقول باز کسی اتنا بڑا پتھر کو اٹھا کے لا رہا تھا اندر۔ بالآخر ممکن ہے اتنا ہو، ممکن ہے اتنا بڑا پتھر مارا ہو کسی نے، ممکن ہے، ممکن سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو نشر کیا جائے، مزید فتنے نہ ڈالے جائیں۔ اور افسوس ان لوگوں پہ ہے کہ جو سابقہ چیزوں سے آشنا ہیں پھر بھی دفاع کر رہے ہیں ایسے افراد کا، یہ جاننے کے باوجود کہ کئی دفعہ فلم ایکٹروں سے نسبت دی گئی ائمہ کو۔ اب اگر کوئی بھی آدمی ایسے افراد کا دفاع کرتا ہے، صحیح ہے، مخالفت نہ کرے، نہیں اس کا دل چاہ رہا، نہیں ہے ہمت، مخالفت نہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ اختلاف نہ ہو، بڑی اچھی بات ہے اختلاف نہ ہو، لیکن ایسے میں دفاع کرنا، واضح پتہ چلتا ہے کہ شاید کچھ لوگ پیشہ ور ہیں، ائمہ کی تمام توہینوں کو بھلا دیا اور اپنی دوستیوں کو نبھا دیا۔ تو اگر یہاں ہم نے بات کی ہے، کوئی آپ سے پوچھے، دو ٹوک بات ہے، اس میں ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہے، چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے کہ جب اتنا اخباروں میں لایا جا رہا ہے، سنیوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ہر روز اخبار میں لایا جا رہا ہے، تو مگر اتنے فیور ہو، جس چیز کے اوپر ایشو اٹھا اس کو نشر کرو۔ اور جو بھی بانی ہے، آپ لوگ بزرگ جائیں احترام کے ساتھ، البتہ کوئی ہنگامہ نہ ہو، جس نے بھی فلم بنائی اس سے کہیں اس کو ایشو کرو، اور اگر کسی نے چھپانے کا کہا ہے، کسی نے اس کو دبانے کا کہا ہے، کسی نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، تو پھر سوچیں بالآخر کون سے ہاتھ ہیں ان کے پیچھے۔ یہ کام ہے نوجوانوں کا نہیں ہے کہ ہنگامے ہوں دوبارہ، چند بزرگ جائیں کہیں کہ بھائی فتنہ ہو رہا ہے، یہ اس کو نشر کرو، پتہ چلے ہمیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر نہیں کہا ہے تو اس کو نشر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر کہا ہے تو جو لوگ دفاع کر رہے ہیں ان پہ تو واقعاً اس سے زیادہ کوئی شرم کا مقام نہیں ہو سکتا کہ بات کرتے ہیں، ائمہ کی بات کرتے ہیں، منبر امام حسین کی، تو پھر اس کے بعد یہ کیوں اس طرح سے پلٹ رہے ہیں؟ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ کسی قسم کا اختلاف، نفرتیں، حتیٰ جو ریئیکشن ہوا یہ بھی مناسب نہیں تھا، ہونا تھا یہ کام محمد بلندر صلوات۔ اور یاد رکھیں جہاں بھی بزرگ نہیں اٹھیں گے وہاں یہی ہوگا۔ نوجوانوں کے کام نہیں ہیں بہت سارے، بعض کام ہے امر بالمعروف، سمجھانا اور مسائل کو حل کرنا۔ آپ دیکھیں خاندان میں جب اختلافات ہوتے ہیں عام طور پر بزرگ اٹھتے ہیں، بچے جا کے حل نہیں کرتے، بچوں کو عام طور پہ کہا جاتا ہے باہر رہو۔ وجہ کیا ہے کہ بچے ٹیکل نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں کو۔ تو جب بزرگ نہیں اٹھیں گے اور ہر چیز پہ آنکھیں بند کر لیں گے اور کہیں گے اللہ وارث مولا وارث، اللہ کرے گا امام زمان کریں گے، تو پھر اس کے بعد یہی ہوگا۔ تو پھر ہم عرض کریں تیسری دفعہ، کیونکہ ہمیشہ بعد میں چیزیں نشر ہوتی ہیں الٹی ہو کے، یہ صرف اتنی سی بات ہے، جو ہے اس کو سامنے بیان کرو۔ ممکن ہے واقعاً کچھ نہ کہو، تہمت لگ رہی ہو، امکان ہے کہ نہیں ہے، ممکن ہے سب تہمت لگا رہے ہوں، سارا جعفر طیار جھوٹ بول رہا ہو، تو ممکن ہے سب جھوٹے ہوں، کوئی سازش کی ہو، تو کم سے کم اس کو نشر کر دو، قصہ ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔
امام زین العابدین کی زندگی کا جو اہم ترین مرحلہ تھا جس سے اسلام کا دفاع ہوا وہ اسیری تھی۔ یزید یہ سمجھتا تھا کہ قتل امام حسین کو چھپا دیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں شہادت امام حسین کو کھل کے عیاں کرنے والی اگر کوئی چیز تھی تو وہ اسیری تھی۔ اگر امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جاتا اور اسیروں کو بڑے احترام سے مدینہ بھجوا دیا جاتا تو بہت ساری چیزیں چھپ جاتی۔ کیسے چھپ جاتی؟ جیسے بہت ساری ائمہ کی شہادتیں اور جگہ پر نہیں پہنچ پائیں۔ ائمہ کی شہادتیں اور کس نے زہر دیا ہے تو ہم جانتے ہیں، کس نے بتایا ہمیں؟ ائمہ نے بتایا۔ لیکن بعض روایتیں دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ چیز کھل کے ان کے سامنے آئی نہیں۔ شہادت امام حسین اگر دنیا کے سامنے آئی تو اس کا ایک بہت بڑا سبب تھا جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی اسیری اور خطبے، اور جناب فاطمہ بنت حسین کی اسیری اور خطبے، اور سب سے بڑھ کے امام زین العابدین علیہ السلام کی اسیری اور خطبے۔ اور اگر یہ اسیری فقط رہتی جو 61 ہجری یا 62 ہجری میں ختم ہو گئی تو یہ بھی شاید اسیری بھی بھلا دی جاتی، اسیری بھی بھلا دی جاتی۔ اسیری اگر یاد رکھی گئی تو یاد رکھیں اس کی وجہ کیا تھی۔ کبھی جناب ام البنین کے ذریعے تو کبھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے ذریعے، گو کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم جلدی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جناب ام البنین بھی تقریباً 4-5 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بعد میں باقی اہل حرم گریہ کرتے تھے اور سب سے بڑھ کے گریہ تھا امام زین العابدین کا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین کے گریہ نے بنو امیہ کو ختم کر دیا وہ یہی گریہ تھا۔ اگر امام حسین کی شہادت کے بعد اسیر نہ ہوتے شہادت پتہ نہ چلتی، اور اگر شہادت کے بعد امام زین العابدین اور اہل حرم کے گریہ نہ ہوتے تو باقی مصائب بھی چھپ جاتے۔ اب امام گریہ فرماتے تھے، کبھی حج کے دوران گریہ ہو رہا ہے، کبھی مدینہ میں گریہ ہو رہا ہے، کبھی منی میں گریہ ہو رہا ہے، تو کبھی مزدلفہ میں گریہ ہو رہا ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ فرزند رسول گریہ کیوں کر رہے ہیں، تو لوگ جواب دیتے تھے۔ کچھ امام سے سوال کرتے تھے کہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں، تو امام جواب دیتے تھے۔ ان جوابوں کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا کہ اس امام کے اوپر اور ان کے والد یعنی امام حسین کے اوپر اور ان کی پھوپھیوں جناب زینب اور جناب ام کلثوم پر کس نے ظلم کیا، اور جب بات ہوتی تھی ظلم کی تو پھر لوگ لعنتیں بھیجتے تھے اس ظلم کرنے والے کے اوپر۔ اگلا مرحلہ آئے، ایک وقت آیا کہ ائمہ کا گریہ بھی خاموش، ائمہ کا گریہ بھی چھپا دیا جاتا، ائمہ کا گریہ بھی چھپا دیا جاتا اگر یہ عزاداری نہ ہوتی۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ عزاداری کی وجہ سے دین زندہ ہے، امام حسین کا نام زندہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب ہم یہ فرش عزا بچھاتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، امام حسین کا نام زندہ ہے، یہ کہ اسلام کی بڑی تبلیغ ہے، یہ اسلام کا بڑا قلعہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آج جب یہ سیاہ پرچم ہوتے ہیں، سیاہ لباس ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے، مرثیہ ہوتا ہے، یہ فرش عزا ہوتی ہے، تو ہر شخص دنیا کا یہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تو جواب ملتا ہے کہ حسین کو شہید کیا گیا اور اہل حرم کو اسیر کیا گیا، ان پہ گریہ کیا جا رہا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ خون امام حسین کے دفاع کے لیے کبھی اسیری کام آئی تو کبھی ائمہ کا گریہ کام آیا، اور آج کے دور میں اگر خون امام حسین کو بیان کرنا ہے اور خون امام حسین کا دفاع کرنا ہے اور باطل اور فاسق کے چہروں سے نقاب ہٹانا ہے تو اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ کثرت سے یا حسین کی صداؤں کے ذریعے سے پوری دنیا کو بھر دیا جائے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد، حسینیت مردہ باد۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔
سمجھ گئے کہ اسلام کا دفاع عزاداری سے کیسا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو یزید بن جاتا دین۔ امام حسین کی شہادت سے یزید کے اوپر ہمیشہ کے لیے خط بطلان کھینچ دیا گیا۔ امام حسین کی شہادت اگر دنیا تک پہنچی تو کس کے ذریعے سے پہنچی؟ مظلومیت اسیری کے ذریعے سے۔ اسیری بھی ظاہر ہے کچھ عرصے بعد ختم ہو گئی، بعد میں اگر مظلومیت امام حسین بیان ہوئی تو گریوں سے بیان ہوئی، گریوں کا سلسلہ بھی ائمہ کا ختم ہو گیا۔ ایک وقت آیا آج اگر امام حسین کی مظلومیت اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی اسیری اور اسیر کرنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹائی جائے تو جتنی کثرت سے عزاداری ہو سکے کریں۔ لہذا سیاہ لباس پہننا دین کی بقا ہے، سیاہ پرچم لہرانا دین کی بقا ہے، فرش عزا بچھانا دین کی بقا ہے۔ بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اسے کوئی نتیجہ نہیں ہے نا، ثواب تو الگ ہے۔ حتیٰ اگر آپ یورپ میں ہوں، آپ دو چار نوجوان ایسے ملک میں جہاں کوئی مسجد اور امام بارگاہ بھی نہیں ہے، فقط آپ کو پتہ چلے کراچی سے یا ٹیلی فون کے ذریعے جیسے بھی جی محرم ہو گیا اور آپ سیاہ لباس پہن لیں تو بہت سارے لوگ ہیں ان کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں محرم شروع ہو گیا۔ پوچھا جائے محرم شروع ہو گیا کیا ہوا؟ لوگ کہیں گے محرم میں امام حسین کو شہید کیا۔ کیسے ذہن گیا امام حسین کی شہادت کی جانب؟ سیاہ لباس کے ذریعے سے۔ اب ہر عمل جو عزاداری میں ہو رہا ہے، گریہ وزاری، ماتم، نوحہ، مرثیہ، سیاہ لباس، یہ فرش عزا، یہ سب کچھ اسلام کا دفاع ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کثرت سے عزاداری کی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ انقلاب کے بعد امام خمینی نے جب پہلا محرم آیا تو فرمایا کہ اگر تمہیں انقلاب کا دفاع کرنا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے تو عاشور کا دفاع کرو۔ تو جب تک امام حسین کے عاشور کا دفاع کرو گے تو ہمارا نظام بھی باقی رہے گا۔ یہ مذہب اہل بیت باقی ہے کس کی وجہ سے؟ عاشور کی وجہ سے۔ کئی جگہ امام خمینی فرماتے ہیں یہ محرم و سفر ہے جس کی وجہ سے دین باقی ہے، حقیقت یہ ہے۔ جب ہم نے ابھی جملہ کہا کہ حسین حسین کی صداؤں سے ایک واقعہ کہ جو کچھ عرصے پہلے مکے میں رونما ہوا 3 شعبان کو، وہ کیا تھا کہ ولادت امام حسین میں ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی آئی ہوئی تھی، اور ایک دم سے وہاں پر یا حسین کی ندا گونجی تو بقول لوگوں کے کہ ایسا شور تھا اور ایسی ندائیں تھیں یا حسین کی کہ بقول ایک عالم کے کہ ایسا تصور ہوتا تھا شاید امام کا ظہور ہو گیا۔ کہاں پر؟ خود خانہ کعبہ کے پاس۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ یا حسین کی ندا خانہ کعبہ سے گونجے گی، کب کہ جب فرزند حسین کا ظہور ہوگا۔ کس فرزند کا؟ کہ جو بے چین ہے امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے، کہ دعائے نجوہ میں بیان ہوا این طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے کربلا کے شہداء کے خون کا انتقام لینے والا؟ برائے ظہور تاجر امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ یہ ایام اہل حرم کی اسیری کے ایام ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ 40 کے بعد تو قافلہ پہنچ گیا تھا۔ ہاں قافلہ پہنچا، وہ تو اگلے سال پہنچا، لیکن یہی وہ ایام ہے کہ جس میں اسیر بھی رہے اہل بیت، اور ایک طویل عرصے کے بعد بالآخر انہی تاریخوں میں کربلا سے مدینے کی جانب بھی گئے۔ تو اگر پہلے سال کو ذہن میں رکھا جائے تو اہل بیت اس وقت اسیر ہیں کہاں پر؟ شام میں۔ اور اگر بعد کی تاریخوں کو دیکھا جائے تو ہاں اگلی 40 تک رہا ہو کے کربلا پہنچے، اور کربلا میں کچھ مختصر سا قیام کر کے امام زین العابدین فوراً ان سب کو مدینے کی جانب لے گئے۔ کسی نے سوال کیا امام زین العابدین سے کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔
مقاتل میں یہ بیان ہوا کہ جب دمشق کی گلیاں نظر آنے، جب دمشق کی دیواریں نظر آنے لگیں تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے تقاضا کیا، ایک درخواست کی، مال دنیا کی یا کھانے پینے کی نہیں، کس چیز کی؟ کہ ہمیں اس دروازے سے لے جاؤ کہ جہاں پر مجمع کم ہو۔ لیکن یہ ملعون اس دروازے سے لے گئے رسول کی بیٹیوں کو کہ جہاں پہ مجمع زیادہ تھا۔ جب مجمع آ گیا تو پھر دوبارہ درخواست کی جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو کچھ جدا کر دو تاکہ نگاہیں ان سروں پہ لوگوں کی پڑیں۔ لیکن ان لوگوں نے شہداء کے سروں کو قریب کر دیا، بھائیوں کے سر امام حسین اور جناب عباس اور باقی بھائیوں کے سر جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی سواریوں سے قریب، جناب قاسم جناب علی اکبر کے سر ان کی بہنوں جناب فاطمہ بنت حسین اور دیگر بہنوں کے قریب، بیٹوں کے سر ماؤں کی سواریوں سے قریب کر دیے گئے۔ مقاتل میں یہ بیان ہوا کہ نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، نیزوں کو اچھالا جاتا تھا، بعض دفعہ سر زمین پہ گرتے تھے، اور جب زمین پہ گرتے تھے تو گھوڑوں کی قدموں کی ٹاپوں سے ٹکراتے تھے۔ کتنی دیر تک ٹکراتے ہوں گے، پھر کیسا یہ سر اٹھا کے دوبارہ نیزے پہ بلند کیے جاتے ہوں گے، اور جب یہ سر گرتے تھے تو بیویوں کے دلوں پر کیا قیامت ٹوٹتی ہوگی۔ اس عالم میں یہ قافلہ اہل حرم کا دمشق میں داخل ہوا۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہمیں دمشق کے گلی کوچوں میں پھرایا جاتا تھا اور ندا دی گئی کہ ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے۔ ایک شخص نے امام زین العابدین کو مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یزید کو فتح عطا فرمائی اور تم لوگوں کو رسوا کیا۔ امام نے سوال کیا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ امام نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ امام نے کہا کہ ہم ہی ہیں وہ قربا کہ جن سے مودت اور محبت رسول کی رسالت کی اجرت ہے۔ اس شخص نے معافی مانگی، گریہ کرنے لگا، وہ نہ جانتا تھا کہ یہ سر اس حسین کا ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا حسین منی و انا منہ۔ یہ سر اس حسین کا ہے کہ جس کے لیے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اس عالم میں یہ قافلہ داخل ہوا۔ امام فرماتے ہیں صبح سے شام تک دمشق کی گلیوں میں پھرایا جاتا تھا، ہمیں کنیزوں اور غلاموں کے بازاروں سے گزارا گیا اور ڈرایا گیا کہ تمہیں ان بازاروں میں بیچا جائے گا، لیکن وہ یہ کام نہ کر سکے، ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ یہ کر سکتے۔ ایک وقت آیا کہ بہت سارے مصائب حسین کی بیٹی نے دیکھے تھے، لیکن ایک مصیبت میں تو ایسا وقت آیا کہ بچی لرزنے لگی۔ کب کہ جب ایک شخص نے جو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، جناب فاطمہ بنت حسین کی جانب اشارہ کر کے یزید کو مخاطب ہو کر کہا یا امیر حب لی ہذہ الجاریہ، اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے۔ جب یہ جملہ امام حسین کی صاحبزادی جناب فاطمہ بنت حسین نے سنا تو وہ لرزنے لگی، جناب زینب کے دامن کو تھام لیا۔ زینب نے گرج کے کہا کہ اے یزید تو نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا، ہمیں اسیر کر دیا، لیکن یاد رکھ کہ تو ہم میں سے کسی کو کنیز یا غلام نہیں بنا سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ عجب منظر تھا دربار کا کہ زینب کے سر پہ چادر نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سامنے تشت میں امام حسین کا سر ہے اور وہ اپنی عصا سے بار بار امام کے سر پر وار کرتا ہے۔ یہ کام یزید مسلسل کرتا رہا، ایک جملے پہ مصائب ختم ہو گئے۔ فقط تصور کریں کہ جس وقت یہ جملہ جناب فاطمہ بنت حسین کے لیے کہا گیا کہ اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے، اس وقت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین پر کیا گزری ہوگی۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔
پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، تمام مقامات مقدسہ خصوصاً جنت البقیع و سامرہ کی حفاظت فرما، قبل اول کو آزاد فرما، جنت البقیع و سامرہ کو آباد فرما، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے بے شعوروں کو شعور عطا فرما، مومنین کے درمیان وحدت اور اتحاد کی فضا کو قائم و دائم فرما، ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما، ماتم حسین۔